نہیں بلکہ فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ کا فرمان ہے کہ خوف خدا عز و جل کے سبب کمزور ضعیف بدن والے خوف خدا جن کے اندر ہوگا اور جس سے یہ کمزور ہو گئے ہوں گے یہ پل صراط سے بآسانی گزر جائیں گے، پار کر لیں۔ ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرمایا جہنم پر ایک پل ہے جو بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے تیز تر ہے، اس پر لوہے کے کنڈے اور کانٹے ہیں جو کہ اس سے پکڑیں گے جسے اللہ تعالیٰ چاہے گا۔ لوگ اس پر گزریں گے، بعض پلک جھپکنے کی طرح، بعض بجلی کی طرح، بعض ہوا کی طرح، بعض بہترین اور اچھے گھوڑوں اور اونٹوں کی طرح گزریں گے۔ فرشتے کہتے ہوں گے رب سلیم رب سلیم، اے پروردگار سلامتی سے گزار، اے پروردگار سلامتی سے گزار۔ بعض مسلمان نجات پائیں گے، بعض زخمی ہوں گے، بعض اوندے ہوں گے، بعض منہ کے بل جہنم میں گر پڑے۔ یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے، رب سلیم کہنے والے غم زدہ کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، یا الہی جب چلوں تاریک راہ پل صراط، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت سیدہ امام غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کے فرمان کا خلاصہ ہے، جو شخص اس دنیا میں صراط مستقیم پر قائم رہا اور بروز قیامت پل صراط پر ہلکا پھلکا ہو کر نجات پا لے گا، اور جو دنیا میں استقامت سے ہٹ گیا، نافرمانی اور گناہوں کے سبب اس کی پیٹھ بھاری ہوئی، تو پہلے ہی قدم میں پل صراط سے پھسل کر گر پڑے گا۔ اے بندہ ناتواں، ذرا غور تو کر، جب تو پل صراط اور اس کی باریکی کو دیکھے گا تو کس قدر گھبرائے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی ہولناک سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، نیچے سے جہنم کا جوش و خروش سنائی دے گا، آگ کے بلند شعلوں کی چیخو پکار تیرے کانوں سے ٹکرائے گی۔ تو سوچ تو صحیح اس وقت تجھ پر کس قدر دہشت طاری ہوگی۔ یاد رکھ، تیرا دل چاہے کتنا ہی بے قرار و بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہو اور پیٹھ پر اس قدر بوجھ ہو کہ اتنا بوجھ اٹھا کر ہموار زمین پر چلنا بھی تیرے لیے دشوار ہو، تو لاکھ کمزوری کی حالت میں ہو، مگر تجھے پل صراط پر چلنا ہی پڑے گا۔ تو تصور تو کر کہ بال سے باریک اور تلوار کی دھار سے تیز پل صراط پر نہ چاہتے ہوئے بھی جب تم پہلا قدم رکھے گا، اس کی سخت تیزی کو محسوس کرے گا، مگر پھر بھی دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا۔ لوگ تیرے سامنے پھسل پھسل کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، رشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے، تو دیکھ رہا ہوگا۔ پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے پل صراط ہے تلوار کی بھی دھار سے کس طرح سے میں اسے پار
سے میں اسے پار کروں گا یا رب، گر تو ناراض ہوا میری ہلاکت صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. امام غزالی فرماتے فرشتے لوگوں کو بڑے بڑے کانٹوں لوہے کے خوفناک آنکڑوں سے کھینچ کھینچ کر جہنم میں جھونک رہے ہوں گے. تو دیکھ رہا ہوگا وہ لوگ روتے چلاتے سر کے بل جہنم میں گرتے جا رہے. تو سوچ اس وقت خوف کے مارے تیری کیا حالت بنی ہوگی. چلنا پڑے گا جہنم کی گہرائیوں سے آؤ بکا اور آئے ہوئے کی چیخو پکار تیرے کانوں میں پڑ رہی ہوگی. بے شمار لوگ پل سرا سے پھسل کر جہنم میں جا پڑیں گے. تو سوچ تو صحیح اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو تیرا کیا پڑے گا. اس وقت کی شرم ندامت تجھے کچھ فائدہ نہ دے گی. تیرا رونا دھونا اور چیخنا چلانا تجھے ہلاکت سے نہ بچا سکے گا. اس وقت تیری حسرت بھری چیخو پکار کچھ اس طرح پر ہوگی. میں اسی دن سے ڈرتا تھا. ہائے کاش میں اپنی آخرت کے لیے کچھ نیکی آگے بیچتا اور سنت اپناتا.
ایک کاش، 100 کروڑ کاش میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے راستے پر چلتا، ہائے کاش میں مٹی ہو جاتا، ایک کاش میں پھولا بسرا ہو جاتا، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جلا ہوتا، کاش کے میں دنیا میں پیدا نہ ہوتا، قبر و حشر کا سب غم ختم ہو گیا ہوتا، کاش کے میں دنیا میں۔ میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حجت الاسلام امام غزالی علیہ رحمت الوالی کے احیاء العلوم جلد 4 میں مرقوم فرمان کا خلاصہ ہے، پل صراط کی مصیبتوں اور ہولناکیوں کو یاد کر کے خوب رنج و غم کیجیے، قیامت کے ہوش ربا حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کے معاملے میں زیادہ غم زدہ اور خوف زدہ رہا کرے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کسی پر 2 خوف جمع نہیں کرتا، لہذا جو آدمی دنیا میں پل صراط و قیامت کے بھیانک حالات سے ڈرا، وہ آخرت میں ان سے نجات پالے گا۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوف ہمارا نفسیاتی نہیں ہونا چاہیے، جیسے عورتوں والا خوف ہوتا ہے کہ سنیں عارضی طور پر دل نرم پڑ جائے، آنسو بھی بہنے لگیں، پھر جلدی سب کچھ بھول کر کھیل تماشوں مذاق مسخریوں میں مصروف ہو جائے۔ اس طرح کے رونے دھونے کا خوف سے کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھیے۔ قاعدہ یہ کہ انسان جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے، اور جس چیز سے رغبت رکھتا ہے اس کی طلب بھی کرتا ہے۔ یہی خوف آخرت میں نجات دلائے گا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری پر آمادہ کرے اور نافرمانی اور گناہوں سے ہمیں باز رکھے۔ لہذا میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ اپنی قبر و آخرت کو سنوارنے کے لیے گناہوں سے باز آ جائیں، اللہ کی نافرمانی سے باز آ جائیں۔ یقیناً پل صراط سے وہی سلامتی سے گزرے گا جس پر اللہ کی رحمت ہوگی، جسے رب سلیم امتی کی صداؤں کا صدقہ نصیب ہو جائے گا۔ دنیا میں اس کی کوشش کریں اللہ کو راضی کرنے کی، اس کی فرما برداری کرنے کی، اور خدا نخواستہ با تقاضۂ بشریت ہم سے گناہ ہو جائے، اس پر ڈٹ کر رہنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ فوراً توبہ کریں، بلکہ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تم سے گناہ ہو جائے تو فوراً نیکی کر لو کہ وہ گناہ کو مٹا دیتی ہے، اور توبہ کر لو گے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ وہ سچی توبہ کرے تو صحیح، ہم اس وقت سے ڈرے تو صحیح کہ نزا کا وقت کبھی بھی آ سکتا ہے، ہمیں بھی تو غسل دیا جائے گا یا غسل دیا جا سکتا ہے۔ کیا قبر یاد نہیں آتی؟ کیا قبر کا اندھیرا یاد نہیں آتا؟ کیا قبر کی سلیب یاد نہیں آتی؟ اس کا بند کرنا یاد نہیں آتا؟ یا قبر کا وہ طویل سفر یاد نہیں آتا؟ کب قیامت قائم ہوگی، کب قبر سے اٹھنا پڑے گا؟ اس وقت میں اندھیری قبر میں رہوں گا یا میری قبر آقا کے نور سے پور نور ہوگی؟ یہ سوچیں ختم ہو گئی ہماری۔ میری قبر میں جنت کی کھڑکی مستقل کھلے گی یا قبر میں اللہ نہ کرے جہنم کی کھڑکی مستقل کھلے گی؟ کیا یہ سوچ ختم ہو گئی؟ میری کفن کو جنتی کفن سے بدل دیا جائے گا یا اللہ نہ کرے قبر میں جہنم کی آگ بھڑکا دی جائے گی؟
میری قبر جنت کا باغ بنے گی یا جہنم کا گڑھا، یہ سوچنا چھوڑ دیا۔ میں قیامت کے دن اٹھوں گا تو مجھے کہاں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے نیکوں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا یا مجرموں کی صف میں کھڑا کیا جائے گا؟ مجھے اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا یا مجھے قیامت کی چل چلاتی دھوپ میں جلنا پڑے گا؟ مجھے بھی آقا کے ہاتھوں سے کوثر کے جام بھر بھر کر ملیں گے۔ میرے کرتوت تو ایسے نہیں ہے، میرا کردار تو ایسا نہیں ہے کہ اگر مجھے میزان عمل پہ لے جایا گیا اور میرے اعمال تولے گئے تو میری نیکیاں بہت ہو جائیں گی۔ نہ، ایسے عمل کہاں ہے؟ ہم تو پھنس نہ جائے میٹھے اسلامی بھائیوں۔ ہمارے لیے جہنم کا حکم ہوتا ہے یا جنت کا کی خوشخبری ملتی ہے، ہمیں کیا پتا؟ کیا سب بھول گئے؟ دعوت اسلامی یہ یاد دلا رہی ہے، اے پتنگے اڑانے والوں، اے رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والوں، اے غفلت کی نیند سونے والوں، اے رمضان کی راتوں کو بھی کرکٹ اور طرح طرح کے کھیل تماشوں میں کھیل کر غفلت کے ساتھ اس راتوں کو گزارنے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے گانے باجے سننے والوں، اے داڑھی منڈانے والوں، ایک مٹھی سے گھٹانے والوں، اے فلمیں ڈرامے دیکھنے والوں، اے ماں باپ کو ستانے والوں، اے رشوت لینے والوں، اے سود کا کاروبار کرنے والوں، اے نماز قضا کرنے والوں، رمضان کے روزے بلا اجازت شرعی قضا کرنے والوں، اے زکوٰۃ فرض ہونے کے باوجود نہ دینے والوں، حج فرض ہو جانے کے باوجود حج فرض ادا نہ کرنے والوں، اے طرح طرح کے گناہ میں مبتلا، جی آپ سے عرض کر رہا ہوں، کیا سارے مراحل بھول گئے؟ کر لے توبہ، کر لے توبہ، رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کری، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، سنو، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، آخر موت ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ بارہا علمی تجھے سمجھا چکے، مان یا مت مان، آخر موت ہے، آخر موت ہے۔ آ جاؤ دعوت اسلامی کے سنتوں برے مہکے مہکے ماحول میں آ جاؤ، انشاءاللہ عبادت کا ذوق شوق کے ساتھ ساتھ توبہ کی توفیق بھی نصیب ہوتی رہے گی۔ بڑا مدنی ماحول، بڑا پیارا ماحول، آ جائیے اعتکاف میں، آ جائیے مدنی مذاکروں میں، آ جائیے اور گناہوں سے باز آ جائیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں، اللہ ہمیں قفل مدینہ کی نعمت نصیب فرمائے اور ہم جنتیوں والے اعمال کریں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں والے اعمال نصیب فرمائے اور اپنی رحمت سے ہمیں پل صراط سے سلامتی کے ساتھ گزرنا نصیب فرمائے اور بلا حساب۔ اے اللہ، جتنے تیرے اس وقت بندے عاشقان رسول ہمارے ساتھ مدنی چینل پر ہے، حاضرین ناظرین مولا کریم، تجھے عشرہ مغفرت کا واسطہ بلا حساب ہمیں جنت میں داخلہ دے دینا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔